نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ رب العزت کی توفیق سے آج پاکستان کے یوم آزادی کے موقع پر اس تقریب سیمینار کی وساطت سے پاکستان کے عوام کو اور مملکت پاکستان میں آباد تمام پاکستانیوں کو، تمام طبقات کو، اقلیتوں کو یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور بالخصوص آج ان شہدائے آزادی کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ جن کی قربانیوں کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے پاکستان کی نعمت سے ہمیں نوازا۔ ایک سوال ہے کہ کیا ہم آزاد ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس سوال کو یا اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کسی تگ و دو کی ضرورت نہیں۔ ہم ایک طرف اللہ کا شکر تو ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ایمان، یقین اور استقامت کی دولت سے نوازا ہے، اور ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ایک شکر اور بھی ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پاکستان میں ایک آزاد شہری کی حیثیت سے رہنے کی توفیق تو دی ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آزادی صرف کاغذوں کی حد تک رہ گئی ہے، یا پاکستان میں بسنے والا ہر شخص، ہر شہری، ہر فرد اپنے وجود میں، اپنی سوچ میں، اپنے طرز عمل میں، اپنے انداز فکر میں، اپنے شعور میں احکام خداوند تعالیٰ کی پیروی میں، کیا وہ ظاہراً اور باطناً آزاد ہے؟ ہو سکتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے وہ سوچے کہ میں آزاد ہوں، مگر تھوڑا سا آپ اپنے من کی وادی میں جھانک کر دیکھیں تو کیا جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دین مبین کو بچانے کا وقت آتا ہے تو کیا ہم آزادی کے ساتھ کلمہ حق بلند کرتے ہیں؟ کیا ہم آزادی سے لبیک کہتے ہوئے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھکنا شروع کر دیتے ہیں؟ کیا ہمارا تن، من، دھن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور دین مبین کی سلامتی کے لیے قربانی کے لیے تیار ہوتا ہے؟ کیا ہمارے ضمیر کی آواز میں وہی صداقت ہے؟ کیا وہی سچائی ہے؟ کیا وہ حق اور سچ کے لیے بآواز بلند ہم اسی طرح اپنی آوازیں بلند کر رہے ہیں جس طرح جنگ آزادی کے بعد بر صغیر کے مسلمان ان زنجیروں میں جکڑی ہوئی کیفیات میں تڑپتے تھے، ترستے تھے، بلکتے تھے، اس لمحے کا انتظار کرتے تھے کہ جب انہیں ایک آزاد وطن مل جائے، مملکت مل جائے، ایک پاکستان مل جائے؟ کیا ہماری کیفیت آج ویسے ہے جیسے اس وقت تھی جب ہم نے قائد اعظم کی آواز پر لبیک کہا؟ کیا اس وقت کا لبیک کہنا اور آج کا لبیک کہنا ایک ہے؟ جب سر سید احمد خان نے بر صغیر میں رہنے والے مسلمانوں کی سوچ کے اندر خودداری پیدا کرنے کی کاوش کی، ان کے اندر ایک جستجو پیدا کی، علم کا دروازہ کھولا، علی گڑھ کی شکل میں مثالی یونیورسٹی، ادارے، کالج، اسکول بنائے، بیداری شعور کی ایک روح منتقل کی، انہیں خوددار بنایا، ان کی سوچ کے اندر ایک انڈیپینڈنس پیدا کی۔ کیا آج ہم کاغذوں میں تو آزاد ہیں؟ کیا آج پاکستانی اس طرح آزاد زندگی گزار رہے ہیں، یا آج بھی ہم اسی طرح غلامی، سوچ کی غلامی، فکر کی غلامی، نظریے کی غلامی، سیاست کی غلامی، خاندان کی غلامی، رشتہ داروں کی غلامی، اپنے نفس کی خواہشات کی غلامی میں جکڑے ہوئے ہیں؟ دیکھنے میں، سوچنے میں، لکھنے میں، پڑھنے میں تو آزاد ہیں، کیا ہم حقیقت میں بھی آزاد رہ گئے؟ صرف فرق اتنا ہوا کہ ایک طبقہ اور تھا کہ جس کی ظلم کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہم پاکستان سے پہلے زندگی گزار رہے تھے۔ صرف فرق اتنا پڑا کہ طبقہ بدل گیا، پہلے ہم ان کے غلام تھے، آج ہم کسی اور طبقے کے غلام ہو گئے۔ کچھ لوگ طبقاتی تقسیم سے نکلے
تو اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کی پوجا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنی سوچ میں پھر غلام ہو گئے، اپنی کلچر کے غلام ہو گئے، اپنی تہذیب کے غلام ہو گئے، اپنے تمدن کے غلام ہو گئے، اپنے خاندانی سسٹم کے غلام ہو گئے، اپنی سوچ کے اندر وہی غلامانہ ذہنیت آج بھی رکھتے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک طویل سفر گزر گیا، اور پہلے کیا تھا کہ پہلے بھی ایک گٹھ جوڑ نظر آتا تھا، اور اس کا ٹارگٹ بھی مسلمانوں کو معاشی طور پر اپاہج کرنا تھا۔ پہلے ایک اور گٹھ جوڑ تھا جس کا مقصد مسلمانوں کے مذہبی جذبات کو کچلنا تھا۔ پہلے ایک اور، پاکستان بننے سے پہلے ایک اور گٹھ جوڑ نظر آتا تھا جس کا مقصد مسلمانوں کو تعلیمی حوالے سے اور ترقی کی دور میں پیچھے چھوڑ دینا تھا۔ پہلے ایک اور گٹھ جوڑ نظر آتا تھا، اور اس وقت بھی مسلمان پس رہے تھے، دب رہے تھے، پیسے جا رہے تھے، ظلم کی، استحصال کی، ظالمانہ اور جابرانہ نظام کی چکی میں پس رہا تھا۔ نہ آزادی سے اپنی خواہشات کا اظہار کر سکتا تھا، نہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر آزادی سے چل سکتا تھا، نہ اللہ رب العزت کے امر پر اپنی خواہشات کے مطابق آزادی سے چل سکتا تھا، اور نہ اپنے دستے بازو کی طاقت پر اور اپنے ہمت پر، حوصلے پر اپنا مقام حاصل کر سکتا تھا۔ اس وقت ان کے حقوق پیسے جا رہے تھے، نہ عزت تھی، نہ آبرو تھی، نہ حفاظت تھی، نہ عدل تھا، نہ انصاف تھا، نہ کچھ شنید تھی، نہ ان کی کوئی بات سننے والا تھا۔ اس وقت بھی تو مسیحا کے انتظار میں تھے۔ آج فرق اتنا پڑا کہ ایک سرزمین مل گئی، دیکھنے کو آپ پاکستانی بن گئے، دیکھنے کو سرزمین کے مالک بن گئے، دیکھنے کو پاکستانی بن گئے، ایک شہریت مل گئی، مگر حقیقت کی آنکھ سے دیکھیں تو ہماری تو سوچ آج بھی غلام کی غلام ہے۔ وہی ظالمانہ نظام ہے جس نے جکڑا ہوا ہے، وہی گٹھ جوڑ ہے، وہ طبقاتی تقسیم ہے، وہ انہی خاندانوں کے ہاتھ میں یہ ملک ہے، اس کی باغ دوڑ ہے، اس کا نصیب بھی آج انہی کے ہاتھوں سے، ان کے قلم سے لکھا جا رہا ہے۔ وہ غریب جو کل غریب تھا آج بھی غریب ہے، جو کل فقیر تھا آج بھی فقیر ہے، جو کل پردیسی تھا آج دیس میں بھی پردیسی رہ گیا۔ بول تو رہا ہے مگر سننے والا کوئی نہیں، چیخ تو رہا ہے اس کا مسیحا کوئی نہیں، بلک رہا ہے، ترس رہا ہے، اسے آغوش میں لینے والا کوئی نہیں۔ اگر اپنے مطالبہ تو کر رہا ہے، سننے والا کوئی نہیں۔ عدالتیں نظر تو آ رہی ہیں مگر انصاف دینے والا کوئی نہیں۔ یہ ایوان تو نظر آ رہے ہیں مگر جمہوریت رائج کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ حکمران نظر تو آ رہے ہیں مگر آپ کی پاک دامنی کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں، آپ کی عزت کو بچانے والا کوئی نہیں۔ اگر کوئی گولیاں چلاتا رہے، اگر دن دہاڑے 17 جون کو گولیاں چلاتا رہے تو انہیں روکنے والا کوئی نہیں، کوئی انصاف کے لیے آواز بلند کرے ان کو سننے والا کوئی نہیں، اور کوئی اگر قدم اٹھائے تو ان کو انصاف دینے والا کوئی نہیں۔ معاشرہ ہے پر انہیں بچانے والا کوئی نہیں۔ غریب غریب رہا، مزدور مزدور رہا، بے کس بے کس رہا، بے سہارا بے سہارا رہا، یتیم یتیم رہا۔ صرف فرق اتنا پڑا، پہلے بھی مقتدر کی سنی جاتی تھی، آج بھی مقتدر کی سنی جاتی ہے۔ پہلے بھی طاقتور کی سنی جاتی تھی، آج بھی طاقتور کی سنی جاتی ہے۔ پھر قائد اعظم محمد علی جناح نے 3 نعرے لگائے اور فرمایا کہ اگر قوم بننا چاہتی ہے، ہر فرد حقیقت میں آزاد ہونا چاہتا ہے، اس کی سوچ میں، فکر کے اندر بھی ایک
تہذیب نظر آئے، ایک تمدن نظر آئے، ایک کلچر نظر آئے، ایک آزادی نظر آئے، تو فرمایا اس کا مجموعہ 3 چیزوں میں پنہا ہے۔ آپ نے فرمایا ایک ایمان، ایک اتحاد اور تیسرا تنظیم۔ اگر یہ 3 نعمتیں اکٹھی ہو جائیں تو پھر قوم سے عظمت کوئی چھین نہیں سکتا، پھر قوم کو کوئی پسماندہ کر نہیں سکتا، اور پھر قوم کو اس کے مقام سے کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔